میں ہوں قمر سیما، اور دوستوں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بھسانی صاحب۔ بیرسٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ تھینک یو جناب چیما صاحب، بہت بہت شکریہ۔ سر آج آپ سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے، اور وہ یہ کرنی ہے کہ پاکستان کے اندر جو وزارت خارجہ ہے ہماری، اس کو 11ویں نمبر پہ رکھا گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے ریسنٹلی اپنے وزراء کو ایوارڈ دیے اور ان کی منسٹریز کی پرفارمنس کو گیج کیا۔ یہ تو نہیں بتایا گیا کہ کیا انڈیکیٹرز تھے، کن پہ گیج کیا، کیا سکسیس رہی، کیا کامیابی رہی۔ لیکن جو فورن منسٹر صاحب ہیں ہمارے، شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے اس کا بڑا سیریس نوٹس لیا اور انہوں نے اس کمیٹی کو خط لکھ دیا اور کہا جناب کہ آپ نے مجھے 11ویں نمبر پہ رکھا، میں نے تو OIC کی کانفرنس بھی کرائی، دنیا میں بڑی میں بھاگتا دوڑتا رہا، اور آپ نے یہ کس کرائٹیریا کے تحت کیا ہے؟ اور سر دوسرا یہ بتائیے کہ کیا دنیا میں اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں کہ جو منسٹرز ہوتے ہیں ان کو سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں اپریسیشن کے، یا اس طرح کرنا؟ آپ اس کو سارے پروسیس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ تھینک یو جی چیما صاحب، یہ جو پورا پروسیس ہے جی، یہ ایک بہت بڑی کام کے ساتھ جوک ہے، اور یہ اس بات کی اب ثبوت ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کس حد تک چلا گیا ہے ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے۔ یہ بنیادی طور پہ جو ہوتے ہیں نا، آرٹسٹ ہو گئے، کھلاڑی ہو گئے، اسٹوڈنٹ ہو گئے، اس طرح کے لوگ ہو گئے نا، تو ان کو وہ سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن اور ایوارڈز دیے جاتے ہیں، تو ان کے درمیان ایک کمپٹیشن بڑھتا ہے، وہ ایک رواج چلا آ رہا ہے پوری دنیا میں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں، ان کے ذہن سے آج تک وہ کھیل اور کھیل کا میدان اور کھلاڑی جو ہے وہ نہیں نکلا۔ جہاں تک بات ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی، تو میں عمران خان کو میں کہتا ہوں کہ ان کو تو بہت بڑا انعام دینا چاہیے کہ انہوں نے 11واں نمبر دیا منسٹری آف فارن افیئرس کو۔ حالانکہ اگر منسٹری آف فارن افیئرس کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ دیکھا جائے تو اس کا تو 11واں نمبر کیا نمبر ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ موسٹ جو فیلڈ قسم کی آپ کی منسٹری ہے، فیل ٹو ڈیلیور، وہ غالباً منسٹری آف فارن افیئرز ہی ہے۔ کیونکہ اب اس میں بات آئی ڈونٹ نو کہ شاہ محمود قریشی اگر صرف اپنے یہ 3 سالوں کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان ایٹ دا لوسٹ پوائنٹ ہے جو فارن ریلیشن کے سلسلے میں، ایٹ دا لوسٹ پوائنٹ۔ یعنی پاکستان کبھی بھی اس قدر تعینات جو ہے وہ اگر رہا بھی ہے تو وہ جو سڈن ٹیک اوور آف ملٹری جرنلز کے دور میں ہوتا تھا، اور وہ بھی ایک وقتی ہوتا تھا ایک کام، کہ وہ مشرف کے زمانے میں یا اس طرح 1-2 دفعہ جو ہے وقتی طور پہ جرنلوں کو آئسولیٹ کیا گیا، چونکہ اس وقت انٹرنیشنلی جو پالیسی پریویل کر رہی تھی کہ جی ملیٹری ڈکٹیٹرز کو ڈسکریج کیا جائے، لیکن وہ بھی حالات کے مطابق آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پلٹا کھایا اور انٹرنیشنلی کافی پاپولیرٹی انہوں نے گین کی۔ لیکن جو حشر اس وقت ہوا، جو آپ کے پاکستان کے آئسولیشن میں چلا گیا، یعنی ٹوٹلی مکمل دیوار کے ساتھ لگا، یہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ یعنی ڈسپائٹ دا فیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ پورا ہسٹوریکلی دیکھیں کہ ایوب خان کے جو ریئل مارشل لا ہے، اس سے لے کے مارشل لا تو پہلے بھی تھا، لیکن اس سے لے کے جو ریئل مارشل لا ہے، اور جس میں اس وقت انٹرنیشنلی جو ویسٹرن بلاک ہے اس کا ایک پورا ایک لگا بندہ قسم کا اصول تھا کہ جی ڈکٹیٹرشپ کو ڈسکریج کرتے ہیں ہم، اور دنیا میں ڈیموکریسی کو، ہیومن رائٹس کو پروموٹ کرتے ہیں، اور اس کرائٹیریا پہ جو پورا نہیں اترتا، چونکہ اس کو وہ جوڑتے تھے سوویت یونین کے ساتھ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ، تو ان کا خیال تھا کہ چونکہ سوویت یونین میں فریڈم آف ایکسپریشن پہ پابندی ہے تو ہم اس کو ایز اے کاؤنٹر جو ہے اگر پروجیکٹ نہیں کرتے تو پھر ہماری جو اخلاقی حیثیت ہے کوئی نہیں رہتی۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بھی ایوب خان جیسے ڈکٹیٹر کو انہوں نے جو ہے وہ آ کے تو ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا تھا۔ نیو یارک میں باقاعدہ مارچ ہوئی تھی جس میں کہ ایوب خان کو جو ہے وہ پروٹوکول دیا گیا، اور واشنگٹن کے گلیوں میں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کے مقابلے میں عمران خان صاحب کا جو حشر چین کے اندر ہوا، اور عمران خان صاحب نے شاہ محمود قریشی کی منسٹری میں جو 5-6 دورے کیے دنیا میں، آپ مجھے ایک دورہ بتا دیں جس میں کسی ڈگنیٹری نے، لیٹ الاؤن دا پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ اور کنگ لیول کے آدمی نے
ان کو جو ہے وہ ریسیو کیا ہو. چین میں جو ہے وہ کون سا جو تھرڈ سیکریٹری لیول کا آدمی ہو، یا آپ کسی اور جس ملک میں بھی گئے، سعودی عرب میں گئے، اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کے لیے ڈرائیور بھیجے جانے تک کی نوبت آ گئی کہ جی وہ ان کو پک کر لیں گے ایئرپورٹ سے. تو اس میں اگر اوپر سے جو ہے وہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ تغمہ جرت مانگتے ہیں یا کوئی اپریسیشن کا سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں، تو مجھے تو ان کی جو ہے جرت کو سلام کرنا پڑتا ہے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو جو پریکٹیکل سچویشن ہوئی کہ پاکستان جو ہے وہ ٹوٹل آئسولیشن میں چلا گیا، پرائم منسٹر کو انسلٹنگلی جو ہے وہ ریسیو کیا گیا تمام انٹرنیشنل فورمز پہ، انٹرنیشنل جگہوں پہ، اور بعض جگہوں پہ ریسیو کرنا تو دور کی بات، انوائٹ ہی نہیں کیا گیا بلکہ ڈی انوائٹ کر دیا گیا ایک دو فورمز پہ. آپ یہ دیکھیں جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ انوائرنمنٹ بنا کے پیش کر رہے تھے عمران خان صاحب، اور ان کی اپنی حکومت کا سب سے بڑا شاہکار کارڈ تھا کہ میں نے ملین اور پتہ نہیں کتنے ملین ٹریز لگا دیے، اور جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے انوائرمنٹ پہ کانفرنس بلائی اس میں ان کو انوائٹ تک نہیں کیا. تو اس میں ظاہر ہے یہ کام تو منسٹری آف فارن افیئرز کا اور منسٹر آف فارن افیئرز کا ہوتا ہے نا کہ ان چیزوں پہ نظر رکھے کہ دنیا میں کہاں امپارٹنٹ ایونٹ ہو رہے ہیں اور اس میں ہماری پارٹیسپیشن جو ہے اس کو کیسے یقینی بنایا جائے. خود تو کوئی بھی کسی کو اس طریقے سے انوائٹ نہیں کرتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز اے بگ فیلئر آن دا پارٹ آف دا منسٹری آف فارن افیئرز، اور اس کے نتیجے میں اگر ان کو جو ہے وہ 11ویں نمبر پہ آئے ہیں تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے. دوسرا آپ ان کی ایک تو یہ جو سامنے کی آئسولیشن ہے یہ دیکھیں، جو انہوں نے بلنڈر اور سرنڈر کیے ہیں انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں، کشمیر ایشو پہ جو انہوں نے کمپرومائز کر کے انڈر دی ٹیبل فروخت کیا ایک طریقے سے سمجھ لیں. اس کے بعد جو انہوں نے اپنی جو ہے وہ 70 سالہ پرانی پالیسی جو ہے اس میں یو ٹرن لیا بغیر کسی ایکسپلینیشن کے، بغیر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے، بغیر لوگوں کو کنسلٹ کیے، بغیر لوگوں کی کنسنٹ کے، عوام کی کنسنٹ کے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ منسٹری آف فارن افیئرز جو ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، بلکہ یہ سارے جو ہینڈلز ہیں اور سارے جو معاملات ہیں یہ کہیں اور سے چلتے ہیں، ڈیسیجن میکر کہیں اور بیٹھا ہوا ہے. تو آپ ایک ایسی منسٹری کو جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اور جس کا کوئی رول ہی نہیں بن رہا ہے کسی بھی طریقے سے، اس کو کیا انعام دے سکتے ہیں جناب؟ اس سے زیادہ میں اور اس پہ کیا کہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بشیر صاحب، آپ نے وہ صحیح کہا کہ ایک وقت تھا کہ کیا ہمارے وزرائے اعظم اور صدور کو امریکہ میں کس طرح ویلکم کیا جاتا تھا، اور آج ایک وقت ہے کہ ہم جو ہے وہ تھرڈ سیکٹری وہاں پہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ ایک ظاہری بات ہے، انسلٹ والی بات ہے، اور عمران خان صاحب نے تو جانا ہی بند کر دیا باہر. اچھا لیکن بشیر صاحب یہ جب فار ایگزامپل ریسنٹلی او آئی سی کی کانفرنس ہوئی پاکستان میں، تو وہ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ میری یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ میں اتنے ممالک کے وزرائے خارجہ کو لے کے آیا، افغانستان پہ یہ سب کچھ کیا. اور یہ آپ اس کو ایک طرف اس کو آپ دیکھتے ہیں، دوسری طرف امریکہ کے ساتھ جو آئسولیشن ہے اور فون کال نہ ارینج کرنا، یہ جو اب آپ چیزیں دیکھتے ہیں تو یہ کیا کس طرح میئر کیا جا سکتا ہے کہ او آئی سی میں کچھ ممالک کو بلا لینا لیکن امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کیے رکھنا، اور عمران خان صاحب کے لیے انسلٹ کا معاملہ بن چکا ہے. اگلے دن بھی میں یا کسی کو ملوں امریکہ میں تو ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ بائیڈن صاحب عمران خان کو کال کریں گے کہ نہیں کریں گے، یہ ایک انسلٹ بن چکی ہے. تو ایک طرف وہ کہتے ہیں میری کامیابی ہے، دوسری طرف وہ امریکہ کے ساتھ وہ ری انگیج یا ری نیگوشیٹ نہیں کر سکے بہت کچھ. تو اس کو آپ کس طرح دیکھیں گے؟ دیکھیں جی، میں تو اس کو الگ الگ کر کے دیکھتا ہوں. جہاں تک او آئی سی کا مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں وہ جو بڑی اسلامی طاقتیں ہیں ان کا اپنا انٹرسٹ تھا، کیونکہ سعودی عربیہ جو اپنا ایک فنڈامنٹل چینج لے کے آ رہا تھا اپنے سسٹم کے اندر، وہ جو ہے ایک بہت ہی بڑی ایک ارتھ شیکنگ قسم کی چینج آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جس کو پاکستان میں ڈسکس نہیں کیا گیا. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا جو کلیرک اور ریلیجسلی موٹیویٹڈ اوپینین میکر ہے وہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہے. دنیا میں کہیں کچھ ایک چھوٹا موٹا واقعہ ہو جائے تو اس کو بہت بڑے جو ہے ایک ہوا بنا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے. ایک کہیں کوئی ایشو ہو جائے، لیکن یہ اتنا بڑا واقعہ جو سعودی عرب میں ہوا
کہ انہوں نے پورا اپنا جو سسٹم آف گورننس ہے اور جو وے آف لوکنگ ہے اپنے جو ہے وہ پورے سسٹم پہ، اس کو جس طریقے سے انہوں نے چینج کیا. تو پاکستان میں آپ نے کوئی بیان پڑھا ہو کسی مولانا کا، کسی اسکالر کا، کسی نے کوئی آرٹیکل لکھا ہو، کسی نے کوئی تقریر کی ہو، کوئی کلیرک جو ہے وہ مسجد میں بولا ہو، تو یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ محض اتفاق تھا؟ یہ اتفاق نہیں تھا، اس کے خلاف ایک بہت بڑا رد عمل ہونا تھا پاکستان میں. اس رد عمل کو ہی ٹیسٹ کرنے کے لیے اور اس کو ہی قابو کرنے کے لیے یہ جو سعودی عرب کی ڈکٹیشن پہ انہوں نے وہاں پہ کانفرنس کرائی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ سعودی عرب جو بھی روپ اختیار کرے، جس طرح کا بھی راستہ ہو، اس کے لیے ہم جو ہے وہ یہاں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہونے دیں گے. جس کا کریڈٹ میں نہیں سمجھتا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کیسے جاتا ہے، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ کی ایک نئی فیس کے ساتھ ایک پبلک ریلیشننگ تھی کہ ہم اپنے اندر اتنی بڑی تبدیلی لانے کے باوجود سٹل جو اسلامی دنیا ہے اس کو لیڈ کرتے ہیں اور اس کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں. ایک بات یہ. تو دوسری طرف جو ہے وہ معاملہ رہ گیا امریکہ کا، تو یہ تو ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک چیلنجنگ شکل بن گئی ہے، چونکہ ظاہر ہے اس کا تعلق جو ہے نیو ورلڈ آرڈر جو ڈیولپ ہو رہا ہے رشیا اور چین کے تعاون کے ساتھ، اس کے ساتھ بنتا ہے. اور اس میں پاکستان جو ہے وہ اس نے اپنے سارے انڈے جو ہیں وہ چین کی ٹوکری میں رکھ دیے ہیں، جیسا کہ ماضی میں اس نے یہ غلطی کی ہوئی تھی کہ اپنے سارے انڈے جو ہیں وہ ویسٹ کی ٹوکری میں رکھے ہوئے تھے، جو اٹھاتے اٹھاتے اس کو اتنا وقت گزر گیا کہ وہ اس کے کام کے ہی نہیں رہے. اب یہی سچویشن اس وقت انہوں نے کی ہوئی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ویسٹ کی طرف سے ایک پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے بڑے پیمانے پہ کہ جو ملک چین کی یہ روڈ اینڈ بیلٹ اور یہ سی پیک ٹائپ منصوبے ہیں ان کے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو الگ کریں. تو اس کو ایک اپرچونیٹی کے طور پہ یوز کرنے کے بجائے پاکستان میں اب یہ ہے جی کہ ہم سی پیک کا ایک نیا فیز شروع کر رہے ہیں. اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ فراڈ کی ایک نئی شکل جو ہے اس کو ترتیب دیا جا رہا ہے، چونکہ جو پہلا فیز تھا اس میں اب یہ جو ڈاکومنٹ لیک ہو رہے ہیں اس میں یہ جو $50 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات تھی، اس میں سے اصل بات تو یہ سامنے آئی کہ وہ ابھی تک تو صرف $25 بلین بھی جو ہے وہ پراپرلی اس طریقے سے انویسٹ نہیں ہوا، اور جو انویسٹ بھی ہوا اس کی کوئی کنکریٹ شکل سامنے نہیں آئی کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ $25 بلین ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے کہ یہ کہاں پہ انویسٹ ہوئی اور اس کا کیا نتیجہ نکلا. اور دوسرا جو سب سے بڑا سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو $29 بلین وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک انویسٹ ہی نہیں ہو سکا، وہ ہے کہاں پہ اور وہ کس شکل میں کیسے آگے آئے گا. تو اس کو چھوڑ کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نیکسٹ سٹیپ شروع کر دیا ہے جی سی پیک کا، جس میں ہم روزگار کریٹ کریں گے، اور اس میں وہ آس یہ لگا رہے ہیں، اور میں اس پہ دس از ریئلی ویری شاکنگ، آس یہ لگا رہے ہیں کہ دنیا میں جو فرسودہ اور انوائرمنٹل دشمن ٹیکنالوجی ڈائی آؤٹ ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے جو ترقی یافتہ دنیا ہے یا ایون چین جیسے ملک ہیں وہ اپنی فیکٹریز کو جو ماحولیات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ان کو جو ہے وہ غریب ملکوں میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو اس سے ہم فائدہ اٹھا کے تو چین کی جو فرسودہ انڈسٹری ہے اس کو پاکستان میں آ کے لگائیں گے اور وہاں سے 40,000 روزگار پیدا کریں گے. یعنی آپ یہ دیکھیں، تھنکنگ کا انداز دیکھیں کہ دنیا میں ایک ٹیکنالوجی جو ہے وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو رہی ہے، اس کو لوگ بند کر رہے ہیں کہ یہ ماحولیات کی وجہ سے، پروڈکٹیوٹی کی وجہ سے، لاس اور پرافٹ کے جو پیرامیٹرز ہیں ان پہ پرکھنے کی وجہ سے یہ ٹھیک نہیں ہے، لہذا اس کو بند ہو جانا چاہیے اور اس کی جگہ ایک نئی گرین ٹیکنالوجی جو ماحول کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے اس کو انٹروڈیوس کرایا جائے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا کچرا اٹھا کے تو آ کے جناب بلوچستان میں انسٹال کریں گے، لوگوں کو روزگار دیں گے. یہ ہے ان کی فارن پالیسی، اور اس پہ بغلیں بجاتے ہیں. اور آپ اندازہ لگائیں کہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک گیم چینجر، جو نیا فیز ہے یہ گیم چینجر ہوگا. تو پہلا فیز جو ہے وہ تو ابھی اس نے کوئی شکل ہی نہیں بنائی. تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چین اور امریکہ دونوں کو بلیک میل کرنے کی ایک کوشش ہے.
امریکہ کو اس لیے کہ وہ چین کو دکھا کے کہ جی ہمیں تو اب امریکہ بھی جو ہے وہ پیسے دینے کے لیے تیار ہے، اور اگر آپ ہمارا نیکسٹ فیز شروع نہیں کرتے، پوری رقم ریلیز نہیں کرتے، تو ہمیں ان کی طرف دیکھنا پڑے گا، ہمیں ان کی طرف سے بھی دباؤ ہے کہ جی آپ یہ معاملات ختم کریں، آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس پہ آبجیکشن ہو رہا ہے، آپ کی جو ڈیلنگ ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں اس پہ آبجیکشن ہو رہا ہے، تاکہ چین جو ہے وہ دباؤ میں آ کے تو دوسرا فیز شروع کرے۔ اور دوسری طرف امریکہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ملاقات نہیں کرتے یا ٹیلی فون نہیں کرتے تو ہم چینی فیکٹریاں جو ہیں وہ لے آ کے پاکستان میں ان کا جال بچا دیں گے، اور جو چینی ایڈوانس جو ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے دنیا میں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ جو چیز ہے، اسی وجہ سے تو پاکستان کا یہ حشر ہوا کہ جو آپ کا فارن افیئرز میں جو ڈیزاسٹر ہے، فیلئر ہے، اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ ایک پرخلوص قسم کے تعلق ڈیولپ کرنے کے بجائے بلیک میلنگ پہ اور وقتی قسم کے فائدے اٹھانے پہ جو ہے انسسٹ کرتے رہے، جس کے نتیجے میں آپ ایک دفعہ انٹرنیشنلی آئسولیٹ ہوئے، 2 دفعہ ہوئے، اور یہ تیسری دفعہ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ جناب پاکستان ایک ٹوٹلی آئسولیٹڈ کنٹری ہے۔ اگر کسی وقت بھی کوئی ٹرائل پیریڈ آتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، جس میں کہ پاکستان کو کسی مدد کی ضرورت ہوگی، تو وہ اس وقت جو ہے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ تنہا ہے۔ چین کا جو ہے وہ دوسرے ملکوں کی مدد کرنے کی اپنی ایک ہسٹری ہے، اور ان کی ایک لمٹ ہے جس سے وہ کسی صورت میں بھی باہر نہیں جاتے، خواہ کوئی بھی ملک ہو۔ تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ تو آپ اب بھول جائیں کہ یہ جو کولڈ وار کا ایک نیا ٹرن آ رہا ہے، اور یہ جو یوکرین کا ایشو کھڑا ہو رہا ہے اور تائیوان کا ایشو کھڑا ہو رہا ہے، اور اس میں چین اور روس جو ہے وہ اپنا واٹر ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس میں کوئی رول لے سکتا ہے، جیسے کہ عمران خان نے دورہ روس کا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہی ہسٹوریکل غلطی کر رہے ہیں، چونکہ یہ ان کو نظر آتا ہے کہ روس اور چین کے ساتھ مل کے تو ہم پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن اور یہ جو پیپلز موومنٹس ہیں اور ان چیزوں کو دبا دیں گے، اور ہم اپنا جو ہے وہ ایک آٹوکریٹک قسم کا سسٹم جس کی تیاری وہ ملک کر رہے ہیں، اس کو لے کے تو اپنے اقدار کو پرولونگ کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی غلط فہمی ہے، اور اس کے بڑے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے سر، یہ ایک وہ بیلنسنگ ایکٹ ہمارے لیے ہمیشہ بڑا مشکل کام رہا ہے، اور ابھی تو بیلنسنگ ایکٹ کے ہم نزدیک بھی نہیں پہنچ پا رہے، کیونکہ ہم تھوڑا اسرٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو اس سب ایک دو چھوٹے سوال آپ سے اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں میں۔ کچھ سفارتکاروں سے ملا، پاکستانی سفارتکار اسلام آباد میں بھی ہیں، کہیں دائیں بائیں، تو انہوں نے کہا یار یہ دیکھو جو عمران خان نے یہ جو اسلاموفوبیا کی بحث شروع کی ہے نا، یہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اچھا میں نے کہا، اور آپ کہیں کہ یار آپ ینگ لوگ ہیں، آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں نا تو آپ اسلاموفوبیا کی بات کریں، یہ جو مسلمانوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اس کی بات کریں۔ تو میں انہیں کہتا تھا کہ سر ہمیں بجائے اس کے کہ ہم مسلم دنیا کے لیے چیمپئن بنے اور 57 میں سے 56 ممالک خاموش رہیں اور ہم اس میں سے بنے آگے جائیں، جبکہ ایسا کوئی مسلمانوں کو تھریٹ بھی کوئی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان تو ویسٹرن ورلڈ میں جا کے زیادہ انٹیگریٹ ہوئے ہیں، ویسٹرن ورلڈ نے ان کو اکوموڈیٹ کیا ہے، ان کو امبریس کیا ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی بحث ہے، اس سے مزید پاکستان کی آئسولیشن ہو سکتی ہے۔ تو سر یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو اسلاموفوبیا کی بحث عمران خان صاحب نے شروع کر لی، کیا یہ بھی سبب ہے کہ ہماری انٹریز ویسٹ میں تھوڑی کم ہوئی ہیں؟ ایک بات ہمیں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہماری فارن پالیسی مذہبی اورینٹیشن اس میں زیادہ آ گئی ہے، جبکہ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ پچھلے 15 سال میں انہوں نے دہشت گردی کی جنگ لڑ کے شاید ایک اور ٹرن لیا ہے، ایک اور طرف یہ موو کیے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہارڈ لائنر اسلامسٹ کو شن کیا ہے، ان کو کرٹیسائز کیا، ان کو مارا ہے، ان کی سپیس کم کی ہے۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ جو مسلم ورلڈ کے ریلیٹڈ جو ڈیبیٹس ہیں ان کو ہم نے اٹھا لیا ہے، تو یہ بھی ایک آئسولیشن کی وجہ ہے۔ تو یہ بھی یہ ایک وجہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کی منسٹری انڈر پرفارم کر چکی ہے، کیونکہ اس نیریٹو کو گلوبلی جو ہے وہ ریسیو نہیں کیا جا رہا۔ دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل درست ہے جناب، بلکہ اس میں مزید میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ایک اسلاموفوبیا کا فیک قسم کا تصور انہوں نے اٹھایا ہے،
اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کے اندر کوئی جو ہے وہ اسلامسٹ فورسز کو ختم کر دیا یا ان کا انفلوئنس کم ہوا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسلامسٹ فورسز نے ان کو بہت زیادہ انفلوئنس کر لیا، اور ان کی اپیزمنٹ کے لیے بھی یہ جو اسلامو فوبیا کا نعرہ عمران خان نے اٹھایا، اس میں کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ملک کے اندر جو اس طرح کی ہیٹرز ہیں، اور خصوصاً جو ویسٹ کے خلاف جن لوگوں کے اندر نفرت ہے بلا وجہ کی، ایک تو ہوتی ہے نا کوئی ریزن ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بلا ریزن کے جو نفرت ہے، اور جو اپنے آپ کو بلا وجہ جو ہے ویسٹ کے مقابلے میں کھڑے کرتے ہیں، حالانکہ مقابلے کے لیے بھی کوئی پیرامیٹرز ہوتے ہیں کوئی دو قوتوں کے درمیان، یہ ان کو اپیز کرنے کے لیے فنڈامنٹلسٹ، ایکسٹریمسٹ، اسلامسٹ سوچ رکھنے والے لوگوں کے ووٹ جو ہیں وہ گھیرنے کے لیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ جو نعرہ اٹھایا ہے، اور یہ بہت بڑا کانٹر پروڈکٹیو ہے۔ یہ بنیادی طور پہ پاکستان اس وقت واحد ملک ہے جو سرکاری سطح پہ اس کو پروپوگیٹ کر رہا ہے اور اس کے نیگیٹو ایفیکٹس نہیں کر رہے ہیں، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بلا وجہ اس میں انوالو ہو رہے ہیں، جی کہ یہ کوئی بہت بڑا اسلامی دنیا ورسز کوئی ویسٹرن دنیا ایک ایشو ہے، حالانکہ جو لوگ ویسٹ میں رہتے ہیں، آپ بھی ویسٹ میں گھومتے پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ لوگوں کو جو عزت و احترام، جو فنڈامنٹل رائٹس، جو ان کی فریڈمز اور جو سٹیٹس ان کو ویسٹ میں حاصل ہے، وہ ان کو اپنے ملک میں حاصل نہیں ہے۔ اس میں آپ اگر غور سے جا کے دیکھیں تو وہ اسلامو فوبیا تو ملک کے اندر جس طریقے سے، اب یہ جو ہے یہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاپولیرٹی ضائع جب ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے ہماری حکومتوں کی، تو وہ اس طرح کے جعلی قسم کے ایشوز کو، نان ایشوز کو اٹھا کے تو اصل ایشوز سے لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ہٹاتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا آج تک سب سے بڑا سلوگن جو ہے وہ انڈو فوبیا رہا ہے۔ آپ سارے جو پاکستان کی، یہ ابھی ہم نے وزارت خارجہ کی اور ایکسٹرنل افیئرز کی بات کی، کوئی ڈاکومنٹ اٹھا کے دیکھ لیں جس میں یہ لکھا ہوگا کہ انڈیا ہمیں نگلنے کے در پہ ہے، نگلنے کی پلاننگ کر رہا ہے، نگلنے والا ہے۔ اب یہ انڈو فوبیا جو ہے، آپ یہ دیکھیں کہ 70 سال سے اس کو ہمارا حکمران طبقہ جو ہے وہ انٹرنیشنلی پیٹ رہا ہے دنیا کے ہر فورم پہ، اور دنیا میں کوئی ملک نہیں جو اس پہ بلیو کرے۔ جہاں کہیں بھی یہ جاتے ہیں ان کو بٹھا کے کہتے ہیں جی ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ انڈیا آپ پہ حملہ نہیں کرے گا۔ آپ امریکی پریزیڈنٹس کی وہ پیچھے ہیری ٹرومین سے لے کے تو یہ آ کے آپ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ تک سب کے سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں، ایک ایک ڈیٹ وائز کے انہوں نے ان کو بیٹھا کے کندھے پہ ہاتھ مار کے سہارا دیا کہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ انڈیا آپ پہ حملہ نہیں کرے گا، اس اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن انڈو فوبیا چونکہ ان کے ذہنوں میں نقش تھا، بالکل اسی طرح اسلامو فوبیا۔ عمران خان ہمیں کوئی ایک مثال دے دے اگر، جو کنکریٹ مثال، مثلا کینیڈا کے اندر یا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یا کہیں بھی یورپ کے اندر، کہ وہاں پہ اسلامو فوبیا کا یہ ایک کنکریٹ شکل ہے جس کے خلاف یہ کنکریٹ اقدام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پاکستان میں بیٹھ کے آپ ترقی یافتہ دنیا کو ڈکٹیٹ کریں کہ آپ اپنے قانون میں کیا کیا تبدیلی لائیں، جو بنیادی طور پہ وہاں کے عوام کا حق ہوتا ہے قانون سازی۔ ظاہر ہے یہ تھرڈ ورلڈ نہیں ہے جہاں عوام سے پوچھے بغیر قانون بنائے جاتے ہیں، یا یہاں تک کہ اسمبلی سے پوچھے بغیر وہیں پہ بل پاس کر دیے جاتے ہیں شب خون کے ذریعے۔ یہاں تو عوام سے پوچھا جاتا ہے، تو عوام سے پوچھنے کے بجائے وہ پاکستان سے پوچھ کے قانون بنائیں کہ ہم اپنے ملک میں آنے والے امیگرینٹس کو، جو بنیادی طور پہ اکنامک ریفیوجیز ہیں بائی آل مینس، ان کو ہم کس طرح ٹریٹ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دس از ویری انسلٹنگ، اور اسپیسیفکلی جو ایسی نیشنز ہیں جو سکسیسفل ہیں اور لیڈنگ نیشنز ہیں ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں، ہیومن رائٹس کے فیلڈ میں، ڈیموکریسی کی فیلڈ میں، ان کو آپ اس طرح کے لیکچر دینا شروع ہو جائیں، اور آپ کی اپنی حالت جو ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں مائنارٹیز کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، وہاں کرسچنز کے ساتھ کیا ہوا، ہندو کے ساتھ کیا ہوا، جو سکھ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا، تو وہاں آپ کو کوئی فوبیا نظر نہیں آتا۔ جو انٹرنل ایک دوسرے کے فرقوں کے جو فوبیے ہیں کہ ایک فرقہ دوسرے کو نگلنے کے در پہ ہے،
ایک دوسرے کو کافر قرار دے کے ان کا قتل عام کرنے کے منصوبے ہو رہے ہیں، اس پہ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. تو ایک آدمی ویسٹ میں جو ہے وہ کوئی پاگل پن کی وجہ سے یا کسی طریقے سے ایکسیڈنٹ کرتا ہے، کسی مسلم فیملی پہ حملہ آور ہوتا ہے کسی پرسنل دشمنی کی وجہ سے، تو آپ اس کو ایک انٹرنیشنل ایشو بنا کے تو ملک کو ہی جو ہے وہ مین سٹریم سے الگ کرتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دس از ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان میں اس طرح کے لوگ الیکٹ ہو کے آگے آتے ہیں. سر ایک چھوٹی سی یہاں پہ میں اپنی پرسنل بھی کلیریفیکیشن چاہتا ہوں اور وہ میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. سر آپ نے میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ اسلام فوبیا کا ایشو کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کر رہا ہے کہیں نہ کہیں، لیکن مجھے شاید لگتا ہے کہ ہمیں اس ڈیبیٹ کو نہیں اٹھانا چاہیے. سر جو آپ نے بات کی میں اس پہ آپ سے کمنٹ بھی لینا چاہتا ہوں. فائنل کوشچن ہے آپ سے، جو آپ نے کہا کہ انگلینڈ کینیڈا اور امریکہ کے اندر کی آپ نے مثال دی، تو ابھی جو جسٹن ٹروڈو نے ایک اپنا اسپیشل ریپرزینٹیٹو نامینیٹ کیا ان اسلامو فوبیا، تو یہ شاید میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ یہ ایشو کہیں نہ کہیں ایگزسٹ ضرور کرتا ہے، لیکن یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا کہ ہم گلوبلی اس ایشو کو لیڈ کریں، کیونکہ ہمارے مسائل کچھ اور ہیں اور جو باقی عرب ممالک ہیں یا مسلمان ممالک ہیں وہ خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں لیڈرشپ کا شوق ہے. سر یہ ذرا کائنڈلی جو جسٹن ٹروڈو نے نامینیٹ کیا تھا اسپیشل ریپرزینٹیٹو، اس کی کیا وجہ ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ یا آپ سمجھتے ہیں یہ لبرل گورنمنٹ ہے تو یہ بیسیکلی مسلمانوں کو وہ ون کرنا چاہ رہی تھی، یا کیا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو انٹرنل پالیٹکس ہے جس میں ظاہر ہے کہ ایک انفلوئنس اور ووٹ کا ایشو ہے جو ہر ڈیموکریسی میں ہوتا ہے. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ جو کینیڈین پاور پالیٹکس ہے اس میں جو مسلم انفلوئنس ہے، اور مسلم انفلوئنس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو عمران خان کی طرح سوچتے ہیں، جو اپنے الیکشنز یا الیکٹ ہونے کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. حالانکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب یہ ایک لمبی کہانی ہو جائے گی، لیکن یہاں مثلاً جو لبرل گورنمنٹس ہیں ان کی پالیسی یہ ہے کہ ساؤتھ ایشین ریپرزنٹیشن جو ہے وہ چونکہ سوسائٹی میں موجود ہے، شہر بھرے ہوئے ہیں، یونیورسٹیز بھری ہوئی ہیں، ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں، تو ان کی ریپرزنٹیشن ہمارے اداروں میں بھی ریفلیکٹ ہونی چاہیے. یہ ان کی اپنی ریئلائزیشن ہے، یہ کوئی ہمارا کمال نہیں. اور اس کے اوپر انہوں نے یہ کیا کہ چونکہ ہمارے خلاف یہ عام تاثر ہے کہ یہ اپنی عورتوں کو دباتے ہیں، ان کے حقوق غصب کرتے ہیں اور ان کو ایکویلٹی کے رائٹس نہیں دیتے، اس لیے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ان کی خواتین کو ریپرزنٹیشن دی جائے پارلیمنٹ میں. جس کے نتیجے میں انہوں نے جو نامینیشنز کی ہیں گزشتہ 10 سالوں میں، اس میں انہوں نے لوگوں کو خود پیچھے ہٹا کے مردوں کو تو کہا کہ جی آپ اپنی جگہ کسی خاتون کو لے آئیں. اب یہ خاتون بالکل اسی طرح آ گئی جس طرح ہمارے زمانے میں جنرل مشرف کے زمانے میں خواتین آ گئی تھی جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پارلیمنٹ ہوتی کیا ہے. تو انہوں نے اس کو فار گرانٹیڈ لے لیا کہ جناب ہم تو الیکٹ ہی اسلامو فوبیا پہ ہوئے. ایک تو ہماری تو واحد خوبی یہ ہے کہ خاتون ہیں اور دوسری خوبی یہ ہے کہ مسلمان ہیں، تو اس لیے ہمیں اب اپنا حق ادا کرنا چاہیے. تو وہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری پہ اتر آئے. جہاں تک جسٹن ٹروڈو کی بات ہے تو وہ ایک بہت بڑا ہیومنسٹ ایک آدمی ہے جو چیزوں کو بڑی ہمدردی سے، بڑے کھلے دل سے اور بڑے خلوص سے دیکھتے ہیں. اور ان تک جب یہ بات پہنچی ممبرز آف پارلیمنٹ کی طرف سے، مختلف انٹرسٹ گروپس کی طرف سے کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، یہاں حملہ ہو گیا، وہاں اسلامو فوبیا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے ہم ایک بنا دیتے ہیں جو چلے دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. اور یہ کینیڈا کی ٹریڈیشن آپ دیکھیں، یہاں پہ سب سے پہلے واحد میرے خیال میں ویسٹرن کنٹری ہے جس نے اتنے اوپنلی یہ جو کرسچن سکولز میں جو وائلیشنز بچوں کو وائلیٹ کیا گیا سیکشولی، اور اس طریقے سے اس کے خلاف جو انہوں نے اوپنلی رد عمل دیا، انہوں نے فرسٹ نیشن سے جس طریقے سے معافی مانگی، انہوں نے جس طریقے سے اپنی ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کیا، تو یہ ایک اوپن ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے جس میں لیڈرشپ کا رول ہی یہی بنتا ہے کہ وہ کھلے دل کے ساتھ اور کھلے دماغ کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو ڈیل کریں. لیکن اس کو آپ جو ہے وہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں بنا سکتے کہ اس کا مطلب ہے کہ کینیڈا کوئی اسلامو فوبیا کا شکار ہو گیا. آخر ہم لوگ بھی یہاں رہتے ہیں، ہماری بھی شکل و صورت، چال ڈال اور انداز اعتبار مسلمانوں والا ہی ہے، تو ہمیں بھی تو ظاہر ہے سڑکوں پہ اس طرح کے حالات کا سامنا ہونا چاہیے.